السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ سنسان سڑک میں چھائے اندھیرے سے کپ کپاتی میں بھاگتی جا رہی تھی۔ دماغ الگ نہج پر سوچ رہا تھا۔ اس بار پیچھے پلٹ کر دیکھنے کی ہمت بھی مجھ میں نہیں تھی، کیونکہ جو کچھ میں اس سے پہلے دیکھ چکی تھی وہ اس قدر خوفناک اور بھیانک تھا کہ اس کے بعد میں اب اس جگہ سے جلد از جلد نکلنا چاہتی تھی اور یہاں سے بہت دور جانا چاہتی تھی۔ اسی لیے اپنے گھر سے بھاگ نکلی تھی۔ بھاگتے بھاگتے معلوم نہیں تھا کہ کہاں چلی آئی۔ آس پاس ویرانی ہی ویرانی تھی۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور ہر طرف اندھیرا تھا۔ ایک جگہ رک کر میں یہ دیکھنے لگی تھی کہ اب کس طرف جانا چاہیے، کیونکہ سامنے دو راستے تھے۔ ایک کے بارے میں تو میں جانتی تھی کہ جو یہاں سے سیدھا قبرستان سے ہو کر جھاڑیوں کی طرف جاتا تھا، جبکہ دوسرے راستے کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا۔ ابھی میں یہی سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی جب اپنے پیچھے سے قدموں کی آواز سنائی دینے لگی۔ میں جس سے بچ کر بھاگ رہی تھی شاید وہ مجھ تک پہنچنے والے تھے، یا شاید پہنچ گئے تھے۔ میرا نام مریم ہے اور میں نور پور گاؤں کے رہنے والی ہوں۔ گاؤں کی زندگی گزارتے ہوئے اور گاؤں میں رہتے ہوئے بھی میں یہاں کے بالکل نہیں لگتی تھی، کیونکہ میں دیکھنے میں بہت خوبصورت تھی۔ لمبے حسین بال، سفید اور خوبصورت چہرہ، جو بھی دیکھتا اس کی نظر ٹھہر جاتی۔ بچپن سے ہی میں اپنی اماں کے ساتھ رہتی تھی، کیونکہ میرے ابا کا انتقال ہو گیا تھا۔ میرے ابا کھیتی باڑی کرتے تھے اور پھر ان کے انتقال کے بعد میں اور اماں دونوں مل کر کام کرنے لگی۔ اماں تو روزانہ ہی گھر سے نکل جاتی اور دوپہر کو یا پھر شام کو گھر واپس آتی۔ گھر کا سارا کام میری ذمہ داری ہوتا تھا اور میں اسے بہت اچھے طریقے سے کرنے لگی تھی۔ چھوٹی عمر میں ہی مجھے گھرداری میری اماں نے سکھا دی تھی اور سارا گھر میں سنبھالتی تھی۔ اماں تو باہر کے کام کرتی تھی اور واپس آ کر کھانا کھاتے ہی اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلی جاتی، اور پھر صبح سے پہلے اماں کے کمرے سے نہ تو کوئی آواز آتی اور نہ ہی وہ اپنے کمرے سے باہر نکلتی۔ جس وقت میں چھوٹی تھی تب سے ایسا ہی دیکھ رہی تھی۔ اماں نے کبھی بھی مجھے اپنے ساتھ اپنے کمرے میں نہیں سلایا تھا۔ میں اکیلی پورا دن بھی گزارتی اور رات کو بھی اکیلی اپنے کمرے میں جا کر سو جاتی۔ جیسے ہی رات کو میں سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلی جاتی تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے اچانک سے گھر کی ساری بتیاں روشن ہو گئی ہیں، لیکن جیسے ہی میں باہر نکل کر دیکھتی تو صحن میں کچھ بھی نہ ہوتا، اندھیرے کے سوا۔ بچپن میں تو مجھے ایسی چیزوں سے بہت ڈر لگتا تھا، کیونکہ ہمارا گھر بھی گاؤں سے تھوڑا ہٹ کر قبرستان کے قریب تھا۔ چھت سے اور صحن سے سارا قبرستان صاف دکھائی دیتا تھا، لیکن کیونکہ ہم لوگ بچپن سے یہاں رہ رہے تھے اسی لیے ہمیں عادت تھی، اور اب مجھے قبرستان سے ڈر محسوس نہیں ہوتا تھا۔ لیکن پھر بھی رات کو سوتے وقت میں اپنے کمرے میں دیے جلا لیتی اور انہیں جلتا رہنے دیتی، لیکن جیسے ہی میں اپنے بستر پر لیٹتی تو دیے خود بخود بجھ جاتے۔ اس کے بعد ایسا لگتا کہ جیسے پورے گھر میں کوئی گھوم رہا ہے، مگر میں اسے اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیتی۔ اماں سے ایک دو مرتبہ اس بارے میں ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ صرف میرا وہم ہے۔ اپنی سہیلیوں سے سارا دن اس قسم کی کہانیاں سنتی ہوں، بانتے سنتی ہوں، اور پھر رات کو وہی سب کچھ ذہن میں پھرتا رہتا ہے اور میں ڈرتی ہوں۔ ورنہ ہمارے گھر میں اتنے سالوں سے کوئی نہیں آیا، اور اگر کوئی اس گھر میں موجود ہوتا بھی تھا تو نہ صبح اٹھنے پر گھر میں کوئی چوری ہوتی تھی اور نہ ہی کچھ اور۔ اماں کہتی تھیں کہ اگر ہمارے علاوہ رات میں کوئی ہمارے گھر میں گھستا بھی تھا تو کوئی نہ کوئی چیز تو یہاں سے غائب ہوتی، کوئی نہ کوئی تبدیلی تو آتی، لیکن ہر چیز اپنی جگہ پر ہوتی تھی۔ اور ویسے بھی اماں کو تو ایسا کچھ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ یہ صرف میرے دماغ کا فطور تھا اور میری اپنی بنائی ہوئی کہانی تھی۔ آہستہ آہستہ میں نے ان ساری باتوں کو نظر انداز کر دیا اور اپنے دماغ سے نکال دیا۔ اب کچھ بھی ہو جاتا میں کسی چیز پر دھیان نہیں دیتی تھی۔ میری کچھ سہیلیاں گاؤں میں رہتی تھیں اور وہ مجھے یہی کہتی کہ ہم کس طرح گاؤں سے الگ اس جگہ پر رہتے ہیں جو کہ قبرستان کے قریب ہی ہے، اور میں ان کو وہیں ٹوک دیتی، کیونکہ وہ ڈراؤنی کہانیاں سنا کر چلی جاتی تھیں اور اس کے بعد مجھے پوری رات نیند نہ آتی۔ اماں سے مجھے الگ ڈانٹ پڑتی۔ پہلے پہلے میں اماں سے بہت کہتی تھی کہ ہم لوگوں کا گھر گاؤں سے ہٹ کر کیوں ہے، ہم لوگ گاؤں کے بیچوں بیچ کیوں نہیں رہتے،
آس پاس گھر ہوتے تو مجھے ڈر نہ لگتا، گاؤں سے باہر گھر بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ اماں نے مجھے بتایا کہ یہ زمین ہماری اپنی نہیں ہے۔ میرے ابا ایک غریب آدمی تھے، کسان تھے، محنت سے کمانے والے انسان تھے۔ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ گاؤں کے بیچ میں جگہ خرید سکتے یا پھر وہاں پر گھر بنا سکتے۔ ہم لوگ گاؤں میں کسی کے گھر میں رہتے تھے، وہ لوگ شہر میں تھے، اسی لیے ان کے گھر کی دیکھ بھال کرتے تھے اور انہوں نے ہمیں رہنے کے لیے جگہ دی تھی۔ لیکن پھر وہ لوگ واپس آ گئے اور انہوں نے ہمیں وہ گھر چھوڑنے کے لیے کہا۔ میرے ابا کا بھی انتقال ہو گیا تھا اور ہم دونوں ماں بیٹی بے آسرا تھے۔ گاؤں کے ایک بڑے گھر کو ہم دونوں ماں بیٹی پر ترس آیا۔ ان کی آس پاس گاؤں میں بہت ساری زمینیں تھیں، اسی لیے انہوں نے اپنی زمین کا یہ تھوڑا سا ٹکڑا ہم دونوں ماں بیٹی کو رہنے کے لیے دے دیا۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا کمرہ پہلے سے بنا ہوا تھا اور ایک کمرہ انہوں نے بعد میں بنوا دیا۔ یہی جگہ ہمیں رہنے کے لیے مفت میں مل رہی تھی، تو اماں مجھے لے کر یہاں آ گئی اور ہم نے یہاں رہنا شروع کر دیا۔ ویسے بھی اماں یہ کہتی تھیں کہ اگر یہاں سے قبرستان نظر آتا بھی ہے تو اس میں ڈرنے والی کون سی بات ہے؟ وہاں پر وہ لوگ موجود ہیں جو زندہ نہیں ہیں، اور جو لوگ مر جاتے ہیں وہ واپس پلٹ کر نہیں آتے، تو ایسے میں ہمیں ان سے ڈرنے کی کیا ضرورت؟ وقت اسی طرح سے گزر رہا تھا۔ میرا تو سارا وقت گھر میں ہی گزرتا، میں گھر سے باہر بہت کم نکلتی تھی، وہ بھی اس وقت جب کبھی اماں گھر پر ہوتی تو میں اپنی کسی سہیلی کے پاس گاؤں میں چکر لگا لیتی، لیکن زیادہ تر تو اماں اپنے کام کی وجہ سے گھر سے باہر رہتی تھی، اسی لیے میں گھر میں رہتی۔ آج کافی دنوں بعد مجھے گھر سے باہر نکلنے کا موقع ملا تھا، کیونکہ آج اماں گھر پر ہی تھی۔ ان کے سر میں درد تھا، ان کا کہنا تھا کہ انہیں شاید بخار ہے، اسی لیے آج وہ گھر پہ ہی رہیں گی۔ ان کی آنکھیں بھی سرخ ہو رہی تھیں، دیکھ کر یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ بیمار ہیں۔ میں نے ان کے لیے سوئیاں بنائیں اور انہیں ناشتہ دیا۔ میرا ارادہ تو گھر میں ہی اماں کے پاس رہنے کا تھا، کیونکہ وہ بیمار تھی، لیکن انہوں نے مجھے خود ہی یہ کہا کہ آج وہ گھر پر ہیں تو میں گاؤں جا کر اپنی سہیلیوں سے مل لوں، اس کے بعد جانے مجھے موقع ملے یا نہ ملے۔ ان کی بات سن کر میں حیران ہوئی۔ جب میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس کے بعد جانے وہ کب اپنے کام سے چھٹی کریں، گھر پر ہوں، ایسے میں ابھی آج وہ گھر پر ہیں اور میرے پاس موقع ہے، میں جا کر ان سے مل لوں۔ لیکن میرا آج جانے کا بالکل بھی دل نہیں تھا، میں اماں کو بیمار چھوڑ کر کیسے چلی جاتی؟ جب انہوں نے مجھے کہا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، میں چلی جاؤں، اماں کا رویہ ایک دم سے عجیب سا ہوا تھا، ایسے جیسے وہ کسی بات سے الجھی ہوئی ہیں یا پھر پریشان ہے۔ میں نے پوچھا بھی تو انہوں نے کچھ نہ بتایا، کہا کہ کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں تیار ہو جاؤں اور چلی جاؤں۔ جب انہوں نے دوبارہ کہا تو میں بھی چپ ہو گئی۔ میں نے تیاری کی، اپنی چادر اٹھائی اور رضیہ کے گھر جانے کے لیے تیار تھی۔ جاتے وقت اماں نے یہ بھی کہا کہ میں تسلی سے وہاں پر بیٹھ کر آؤں، جلدی آنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی جلدی کرنے کی، اتنے وقت بعد تو مجھے موقع ملتا ہے اپنی سہیلیوں سے ملنے کا، سکون سے ان کے پاس بیٹھوں اور باتیں کروں، وہ گھر میں موجود ہیں اور مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بھی خاموشی سے رضیہ کے گھر چلی گئی۔ جب میں وہاں گئی تو اس کی اماں نے بتایا کہ وہ اپنے کمرے میں ہے، میں وہیں چلی گئی۔ مجھے دیکھ کر رضیہ بہت خوش تھی، لیکن اچانک ہی وہ پریشان ہو گئی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور فوراً سے مجھے اپنے پاس بٹھایا۔ اس وقت اس نے مجھے ایک عجیب بات بتائی۔ اس نے کہا کہ ابھی کل ہی کی بات ہے، وہ رات کو اپنے ماموں کے گھر سے اپنے ابا کے ساتھ واپس آ رہی تھی۔ اس کے ابا آگے آگے چلتے جا رہے تھے جبکہ وہ پیچھے پیچھے تھی۔ اس کے ماموں کے بیٹے کی شادی تھی اور کل رات کو اس کی مہندی تھی۔ مہندی کی رسم اور فنکشن میں کافی دیر ہو گئی تھی۔ اس کی اماں تو گھر پر ہی تھی، وہ نہیں گئی تھی، وہ اپنے ابا کے ساتھ گئی تھی، اس لیے کافی رات گئے۔ جب وہ اپنے ابا کے ساتھ واپس آ رہی تھی تو اس نے دیکھا کہ قبرستان سے کوئی سفید بڑی سی چادر میں لپٹا ہوا انسان جو بھی تھا قبرستان سے نکل کر آ رہا تھا۔ اسے ڈر بھی لگ رہا تھا، لیکن وہ مسلسل اسے دیکھ رہی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ جو کوئی بھی تھا قبرستان سے نکل کر وہ ہمارے گھر میں گھس گیا، اور یہ منظر اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس کے ابا اس سے آگے چل رہے تھے،
اسی لیے انہوں نے یہ سب کچھ نہیں دیکھا۔ اس نے مجھے کہا کہ کچھ تو ٹھیک نہیں ہے، میں فوراً جا کر اپنی اماں کو یہ بات بتاؤں۔ اسی لیے تو اسے کل رات سے تیز بخار تھا اور وہ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ جب اس نے اپنی اماں کو یہ بات بتائی تو وہ بھی اس بات پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ مجھے بھی اس کی یہ بات صرف ایک کہانی ہی لگی تھی۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے وہ مجھے تنگ کرنے کے لیے اور ڈرانے کے لیے یہ سب کچھ کہہ رہی ہے۔ لیکن جب میں نے اسے ہاتھ لگایا تو وہ واقعی بخار میں تپ رہی تھی۔ بخار کی وجہ کوئی اور بھی ہو سکتی تھی، ایسے ہی وہ مجھے ڈرانے کے لیے کہہ رہی ہوگی، مگر آج سے پہلے تو رضیہ نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا۔ میری باقی سہیلیاں کبھی کبھار مجھے ڈرانے کے لیے ایسا کچھ کہتی بھی تو رضیہ انہیں روک دیتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میں کتنی ڈرپوک ہوں۔ اس لیے تو رضیہ میری سب سے اچھی سہیلی تھی، مگر آج وہ ایسے کیوں کہہ رہی تھی؟ میں نے اس سے بہت مرتبہ پوچھا، یہ کہا کہ وہ مجھے سچ سچ بتائیں، اس طرح سے ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب میں اس کی باتوں سے ڈرنے والی نہیں، تو اس نے یہی کہا کہ وہ جھوٹ نہیں کہہ رہی، وہ سچ کہہ رہی ہے۔ اب میں اس کی بات پر بھروسہ کروں یا نہ کروں، یہ میری اپنی مرضی ہے۔ لیکن اس نے کل کسی کو قبرستان سے نکل کر ہمارے گھر میں آتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ جو کوئی بھی تھا ہمارے گھر کے اندر چلا گیا تھا۔ یہ سارا منظر اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور مجھے اس لیے بتا رہی تھی کہ کہیں ہم لوگ کسی مشکل میں نہ پڑ جائیں۔ میں چپ ہو گئی تھی اور تھوڑی دیر اس کے پاس مزید بیٹھی، پھر میں نے گھر آنے کا ارادہ کیا، کیونکہ رضیہ کی طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی اور اماں بھی گھر میں بیمار تھی۔ کچھ اس کی باتوں نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ اس نے آتے وقت مجھے اپنا خیال رکھنے کا کہا۔ اس بات نے مجھے اور فکر میں ڈال دیا۔ جیسے ہی میں کمرے سے باہر نکلی تو رضیہ کی امی نے مجھے کہا کہ رضیہ نے ابھی جو کچھ بھی مجھے بتایا ہے اس کا ذکر میں اپنی اماں سے نہ کروں۔ اس کی اماں نے کہا کہ یہ تو کل سے، جب سے شادی سے ہو کر آئی ہے، اس کا دماغ خراب ہوا ہے، عجیب عجیب اور الٹی سیدھی باتیں کر رہی ہے، شاید بخار کی وجہ سے اس قسم کی باتیں کر رہی ہے۔ میں اپنی اماں سے کچھ نہ کہوں ورنہ وہ مجھے ہی ڈانٹے گی اور میرا یہاں آنا جانا بھی بند کر دیں گی۔ رضیہ کی امی کی یہ بات بالکل ٹھیک تھی۔ اگر میں اماں سے اس بات کا ذکر کرتی، وہ مجھے رضیہ سے ملنے کے لیے اس کے گھر کبھی نہ آنے دیتی۔ وہ تو پہلے ہی مجھے یہ کہتی تھیں کہ میری سہیلیاں ہی مجھے ڈرا دیتی ہیں اور پھر میں گھر آ کر ان سے الٹے سیدھے سوال کرتی ہوں۔ میں نے خاموشی سے اپنی چادر لی اور گھر کے لیے روانہ ہو گئی۔ گھر آ کر میں دروازہ بجانے لگی، لیکن کسی نے دروازہ نہ کھولا۔ یہ بھی عجیب بات تھی، اماں گھر میں ہی موجود تھی تو دروازہ کیوں نہیں کھول رہی تھی؟ کافی دیر بعد جب باہر کھڑے رہنے کے بعد بھی دروازہ نہ کھلا تو میں تھوڑا آگے چل کے آ گئی۔ تھوڑا ہی آگے راشدہ خالہ کا گھر تھا۔ انہوں نے مجھے دروازے کے باہر کھڑا دیکھا تو مجھے اپنے گھر بلا لیا۔ ان کے گھر بیٹھے ہوئے بھی مجھے کوئی 1 گھنٹے سے اوپر گزر گیا تھا۔ اگر اماں کسی کام میں مصروف بھی تھی تو فارغ ہو کر وہ مجھے بلا لیتی، لیکن ابھی تک وہ مجھے بلانے نہ آئی۔ میں پھر سے اٹھی اور اپنے گھر کے دروازے کے باہر آ کر کھڑی ہو گئی۔ دروازہ بجایا تو تھوڑی ہی دیر بعد دروازہ اماں نے کھول دیا۔ جب میں نے انہیں کہا کہ میں تو کافی دیر پہلے بھی آئی تھی تو اماں چپ ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ وہ سو رہی تھیں، ابھی اٹھی ہیں، اس لیے شاید انہیں پتہ نہیں چلا۔ لیکن اماں کی نیند تو اتنی پکی تھی نہیں، وہ تو دن میں کبھی بھی نہیں سوتی تھی۔ پھر سوچا کہ شاید بیمار ہے، اسی وجہ سے سو گئی ہوں گی۔ لیکن جب گھر کی حالت دیکھی تو مزید حیرانگی ہوئی۔ پورا گھر گیلا تھا، جیسے ابھی ابھی پورے گھر کو اماں نے دھویا ہے۔ لیکن اماں تو کہہ رہی تھی کہ وہ سو رہی تھی اور ابھی جاگی ہے، تو پھر یہ پورا گھر کس نے دھویا تھا؟ جب میں نے اماں سے پوچھا تو عجیب سی گھبراہٹ کے ساتھ انہوں نے کہا کہ وہ سوئی تھی لیکن کافی دیر پہلے جاگ گئی، اس کے بعد گھر کی صفائی کرنے لگی۔ گھر اتنا گندا ہوا تھا اسی لیے انہوں نے سارا فرش دھو دیا۔ الٹا وہ مجھے کہنے لگی کہ میں صاف صفائی کا کچھ خیال نہیں رکھتی، بس کھانا بنا کر اپنے کمرے میں بیٹھی رہتی ہوں، گھر پر دھیان دیا کروں۔ لیکن میں تو ہر روز اچھے طریقے سے گھر کی صفائی کرتی تھی، پتہ نہیں اماں کو آج کیا ہو گیا تھا۔ چپ کر کے میں اپنے کمرے میں جانے لگی۔ جب اماں کے کمرے پر گئی، اندر خون کے دھبے تھے۔ جب اماں نے مجھے دیکھا کہ میری نظر
ان کے کمرے کی طرف ہے تو فوراً سے پیچھے سے آ کر انہوں نے مجھے آواز دی اور کہا کہ اب میں یہاں گیلے فرش پر کیوں کھڑی ہوں، اندر اپنے کمرے میں چلی جاؤں۔ میں فوراً اندر چلی گئی۔ اماں کا تو پہلے ہی موڈ اتنا خراب تھا، اب میں رضیہ کی بات بتا کر انہیں اور غصہ نہیں دلانا چاہتی تھی، اسی لیے اس کی بات کو تو میں نے ایسے ہی اس کا وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ لیکن وہ خون کے دھبے کیوں تھے، یہ بات مجھے کچھ عجیب لگی۔ اگلے ہی دن اماں نے مجھے ایک بڑی خبر سنائی۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے میرا رشتہ طے کر دیا ہے۔ اب کس سے کیا تھا یہ تو انہوں نے نہیں بتایا تھا۔ یہ اچانک سے انہیں بیٹھے بٹھائے میری شادی کا خیال کیسے آ گیا؟ ابھی تو میں صرف 17 سال کی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ میرے ابا میرے سر پر موجود نہیں ہیں، ساری ذمہ داری اماں کو نبھانی پڑتی ہے، اور ویسے بھی وہ اپنے کام پر چلی جاتی ہیں، تو میں سارا دن گھر میں اکیلی رہتی ہوں۔ اور جیسا کہ میں نے انہیں بتایا تھا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے رات کو ہمارے علاوہ بھی گھر میں کوئی موجود ہوتا ہے، تو ایسے میں اب وہ مجھے گھر میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، اسی لیے انہوں نے میری شادی کا فیصلہ کیا ہے۔ آج سے پہلے بھی میرے لیے جو کچھ بھی کرنا ہوتا تھا وہ فیصلہ اماں ہی کرتی تھی کہ آگے کیا کرنا ہے۔ اب شادی کی بات تھی تو بھی انہوں نے شادی طے کر دی تھی، تو کچھ سوچ سمجھ کر ہی یہ سب کچھ کیا ہوگا۔ میں اماں کی ہر بات خاموشی سے مان لیتی، یہ سوچ کر کہ وہ میری ماں ہے، میرے بارے میں کچھ اچھا سوچ کر ہی انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہوگا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں چلنے لگی۔ اماں نے مجھے بتایا کہ میرا نکاح یہیں پر ہمارے گھر میں ہی ہوگا، اور لڑکا شادی کے بعد یہیں پر ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ رہے گا۔ یہ بھی اچھا تھا، ورنہ اس طرح سے اماں اکیلی ہو جاتی۔ جمعرات کے دن میرا نکاح تھا۔ شام کو نکاح کے بعد اماں کے کمرے میں موجود تھی، جبکہ میرے کمرے کو انہوں نے اچھے طریقے سے سجا دیا تھا۔ نکاح پر اماں نے گاؤں میں سے کسی کو نہیں بلایا تھا، نہ ہی مجھے اپنی کسی سہیلی کو بلانے دیا۔ کچھ دیر اسی طرح سے بیٹھے رہنے کے بعد اماں نے مجھے کہا کہ میں یہیں بیٹھوں، وہ ابھی آتی ہیں۔ اس طرح شادی کی پہلی رات ہی اماں مجھ سے پہلے خود کمرے میں چلی گئی، اور سب کچھ دیر بعد کمرے سے باہر آئی تو ان کے ہاتھ میں ڈھیروں پیسے تھے، جنہیں وہ اپنے کمرے میں لا کر صندوق میں رکھنے لگی۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ میں اپنے کمرے میں چلی جاؤں۔ جیسے ہی میں اپنے کمرے میں گئی تو میرے شوہر نے بنا مجھے دیکھے مجھے طلاق دے دی، اور طلاق دیتے فوراً ہمارے گھر سے چلا گیا۔ میں نے اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھا۔ میرے لیے یہ صدمہ بہت بڑا تھا۔ میں حیران اور پریشان تھی کہ یہ سب کچھ کیا ہوا، مگر اماں نے مجھے کہا کہ کچھ نہیں ہوا، میں اس بات کا ذکر کسی سے نہ کروں اور کسی کو بھی نکاح کے بارے میں کچھ نہ بتاؤں۔ جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا۔ وہ لڑکا اچھا نہیں تھا، اچھا ہوا کہ خود ہی چھوڑ کر چلا گیا۔ مجھے تو ان کی بات سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ خود ہی تو انہوں نے میرا نکاح کروایا تھا، اور اب طلاق ہونے پر انہیں کسی بات کا افسوس نہیں تھا۔ اس طرح سے کچھ دن گزرے تھے۔ جب اماں نے اگلی جمعرات دوبارہ سے یہ کہا کہ میرا نکاح ہے، اب تو میں مزید حیران تھی۔ ابھی ایک ہفتہ پہلے ہی انہوں نے یہ سب کچھ کیا تھا، مگر میں خاموش رہی۔ اماں نے کہا کہ ایک بار غلطی ہو گئی، لیکن اس بار انہوں نے بہت سوچ سمجھ کر رشتہ طے کیا ہے، اس سے پہلے کہ پہلے نکاح کا لوگوں کو علم ہو اور لوگ میرے بارے میں باتیں بنائیں۔ اسی لیے وہ جلد از جلد میرا دوسرا نکاح کروا دیں گے، تاکہ میں اپنا گھر بسا لوں اور کسی کو بات کرنے کا موقع نہ ملے۔ دوسرے نکاح میں بھی میری اماں کے اور ایک دو گواہوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا، اور اس بار بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ مجھے اماں نے اپنے کمرے میں بٹھا دیا، جبکہ خود میرے کمرے میں مجھ سے پہلے چلی گئی، اور جب وہاں سے واپس آئیں تو ان کے ہاتھ میں ڈھیروں پیسے تھے۔ انہوں نے مجھے جب کمرے میں بھیج دیا، دوسری بار ایسا ہوا تھا کہ میرا شوہر مجھے بنا دیکھے ہی طلاق دے کر گھر سے نکلتا چلا گیا، اور میں ابھی تک اس سچ سے انجان تھی کہ یہ سب کچھ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ 2 بار شادی ہوئی تھی، اور دونوں بار اسی طرح سے اسی رات میری طلاق ہو گئی، اور وہ بھی بنا کوئی بات کیے، بنا مجھے دیکھے میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی تھی۔ دونوں نکاح بھی جمعرات کے دن ہوئے تھے، اور اب
اماں نے میری تیسری شادی کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ میرا تیسرا نکاح بھی جمعرات کو ہوگا، یعنی کہ 1 ہفتے بعد ہی انہوں نے میری تیسری شادی کا فیصلہ کر لیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اماں پر شک ہونے لگا۔ مجھے لگتا تھا کہ جیسے اس کے پیچھے کوئی اور ہی وجہ ہے۔ اماں میری شادی کسی مقصد کے تحت کروا رہی ہے، ورنہ ایک بار ایسا ہو سکتا تھا، لیکن دوسری بار ایسا ہونا ممکن نہیں تھا۔ اور مجھ سے پہلے اماں اس کمرے میں کیوں جاتی تھیں؟ اور ان کے ہاتھ میں ڈھیروں پیسے کہاں سے آتے تھے؟ بہت سارے سوال میرے دماغ میں تھے، لیکن میرے پاس کسی کا جواب نہیں تھا۔ نہ ہی اماں مجھے کسی بات کا کچھ بتاتی تھی۔ وہ خاموش رہنے کا یہ کہتی کہ میں خاموشی سے ان کی بات مانتی رہوں تو یہی میرے حق میں بہتر ہے۔ وہ میرے لیے کچھ غلط نہیں کر رہی، وہ میری ماں ہے، اسی لیے میری بھلائی کے بارے میں سوچ رہی ہیں۔ جو کچھ بھی کر رہی ہے اس میں میری بہتری ہے۔ میں بس تھوڑا سا صبر کر لوں، انہیں تھوڑا سا وقت دوں، اس کے بعد میری زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں بھر جائیں گی اور میں خود حیران رہ جاؤں گی۔ 2 بار جو کچھ میرے ساتھ ہو چکا تھا، اس کے بعد میں تیسری شادی کرنے کے حق میں نہیں تھی۔ لیکن میں اس بات کا راز جاننا چاہتی تھی کہ آخر اس کے پیچھے کیا وجہ تھی۔ ضرور اس کے پیچھے کوئی بڑا راز تھا جو اماں نے مجھ سے چھپایا ہوا تھا۔ اسی لیے میں نے خاموشی سے تیسری شادی کے لیے ہاں کر دی۔ مجھے اماں پر شک تھا، اسی لیے میں نے شادی کی رات اماں کو نیند کی دوا دے کر سلا دیا تاکہ اس بار وہ مجھ سے پہلے میری جگہ میرے کمرے میں نہ جائیں، کیونکہ 2 بار وہ گئی تھی اور دونوں بار مجھے طلاق ہو گئی تھی۔ اب میں تیسری بار ایسا کچھ نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ جیسے ہی نکاح ہوا، میں نے بہانے سے اماں کو نیند کی دوا دے کر سلا دیا اور خود اپنے کمرے میں چلی گئی، مگر یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ وہاں تو میرے شوہر کی جگہ ایک بھیانک چہرے والا آدمی موجود تھا، جس کے ہاتھ میں ایک بڑی سی لوہے کی تلوار تھی جس پر خون لگا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ اتنا خوفناک تھا کہ دیکھتے ہی میرے منہ سے ایک دل خراش چیخ نکلی اور میں فوراً الٹے قدموں کمرے سے باہر نکل کر بھاگنے لگی۔ اس ویرانے میں بھاگتی چلی جا رہی تھی اور پیچھے سے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہی آدمی میرے پیچھے آ رہا ہے۔ بھاگتے بھاگتے میں اپنے گھر سے کافی دور آ گئی۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طرف جاؤں۔ جب دیکھا کہ ایک راستہ قبرستان کے بیچ میں سے ہو کر دوسری طرف جاتا تھا، جبکہ ایک طرف ایک لمبی سی سڑک تھی۔ ابھی میں یہی سوچ رہی تھی کہ مجھے کس طرف جانا چاہیے، جب پیچھے سے آ کر کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور وہیں پر میری جان ہوا ہوئی کہ میں جن سے بھاگ رہی تھی یقیناً وہ لوگ مجھ تک پہنچ گئے تھے۔ جب میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر ایک بزرگ آدمی ہاتھ میں تسبیح لیے کھڑے تھے۔ وہ مسجد کے امام صاحب تھے۔ میں انہیں اچھی طرح سے جانتی تھی کیونکہ میں ان کے پاس قرآن پڑھنے جاتی تھی۔ انہوں نے مجھ سے وجہ پوچھی کہ میں اتنی رات کو یہاں پر کیا کر رہی ہوں، تو میں نے ان سے یہ کہا کہ فی الحال وہ مجھے یہاں سے اپنے ساتھ کہیں لے جائیں، میرا یہاں پر رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے بعد میں انہیں سب کچھ بتا دوں گی، وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں۔ انہوں نے بھی مجھے اپنے ساتھ آنے کا کہا اور مجھے اپنے گھر لے آئے۔ امام صاحب اکیلے اپنے گھر میں رہتے تھے۔ ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا اور ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ ان کے گھر آ کر میں نے انہیں ساری کہانی سچ سچ بتا دی۔ جیسے جیسے وہ میری کہانی سنتے جا رہے تھے ویسے ویسے وہ پریشان ہوتے جا رہے تھے۔ جب میں خاموش ہوئی تو انہوں نے کہا کہ انہیں میری ماں سے اس قسم کی امید نہیں تھی، وہ اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے مجھے بھی استعمال کریں گی۔ مولوی صاحب کیا کہہ رہے تھے مجھے کچھ سمجھ نہ آئے۔ جب میں نے کہا کہ وہ مجھے پوری حقیقت کھل کر بتائیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ میں اس حقیقت سے واقف نہیں ہوں۔ میری ماں ایک ایسی عورت ہے جو کہ کالا جادو کرتی ہے، اور یہ بات امام صاحب بہت سال پہلے سے جانتے ہیں، جب ہم لوگ گاؤں کے بیچ میں رہتے تھے اور میرے ابا نے اس عورت سے دوسری شادی کی تھی۔ اس وقت امام صاحب کو پتہ چل چکا تھا۔ انہوں نے میرے ابا کو بھی سمجھایا تھا کہ وہ اس عورت کو چھوڑ دے، لیکن میرے ابا نے ان کی بات نہ مانی۔ میری اماں میری سگئی ماں نہیں تھی بلکہ میری ستیلی ماں تھی، اور وہ عورت کالا جادو کرتی تھی، اسی لیے اس کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، مگر میرے ابا کو اس سے محبت تھی، اسی لیے انہوں نے اس سے شادی کر لی۔
اس عورت سے شادی کرنے کے کچھ سالوں بعد ہی میرے ابا کا انتقال ہو گیا۔ اسے اپنا جادو اور اپنے عمل کرنے کے لیے کوئی ایسا گھر چاہیے تھا جو کہ گاؤں سے تھوڑا ہٹ کر ہوتا، تاکہ کسی کو بھی اس بات کا علم نہ ہو کہ وہ کیا کرتی ہے۔ اسی لیے اس نے گاؤں سے تھوڑا ہٹ کر الگ گھر بنایا اور وہاں پر رہنا شروع کر دیا۔ امام صاحب نے بہت مرتبہ میری ماں کو روکنے کی کوشش کی تھی کہ جو کچھ وہ کرتی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ اس سے باز آ جائے، اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا، یہ گناہ ہے، لیکن میری ماں باز نہیں آئی تھی۔ بہت مرتبہ امام صاحب نے میری ماں کو قبرستان میں بھی دیکھا تھا۔ وہ رات کے اندھیرے میں قبرستان جا کر عمل کرتی تھی اور کالا جادو کرتی تھی۔ وہ لوگوں کے سارے ناجائز کام کالے جادو کے ذریعے کرتی تھی اور ان سے ڈھیروں پیسہ لیتی تھی۔ پیسے کی لالچ نے صحیح غلط کا فرق بھی ان کی نظر میں ختم کر دیا تھا۔ مولوی صاحب کی باتیں سن کر مجھے ساری پرانی باتیں یاد آئیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ رضیہ سچ کہتی تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا سفید چادر میں، وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ میری اماں ہی تھی، جو قبرستان میں جا کر کالا جادو کرتی تھی، اور گھر میں سے جو مجھے عجیب و غریب قسم کی چیزیں محسوس ہوتی تھیں، یہ اسی جادو کا اثر تھا جو ہمارے گھر پر تھا، اور انہوں نے جو میرے ساتھ سب کچھ کیا تھا یہ بھی انہوں نے اپنے کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہی کیا تھا۔ مولوی صاحب نے مجھے اپنے گھر میں پناہ دے دی اور صبح ہونے کا انتظار کیا۔ جیسے ہی صبح ہوئی تو میری اماں مولوی صاحب کے پاس آئی۔ جانے انہیں کیسے پتہ چل گیا تھا کہ میں یہاں پر ہوں۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتی تھی، لیکن پہلے تو میں نے جانے سے انکار کر دیا۔ میں نے ان سے سب کچھ پوچھا جو مولوی صاحب نے رات کو مجھے بتایا تھا، تو میری اماں صاف مکر گئی۔ انہوں نے کہا کہ وہ عمل ضرور کرتی ہیں، لیکن وہ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کچھ نہیں کرتی، بلکہ لوگوں کی بھلائی کے لیے کرتی ہیں، اور میرے ساتھ بھی جو کچھ کر رہی ہیں میری بھلائی کے لیے ہی کر رہی ہیں۔ وہ خاموشی سے ان کے ساتھ چلوں، لیکن مولوی صاحب نے مجھے جانے سے روک دیا۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ میری ماں میرے ساتھ جو بھی کر رہی تھی وہ ٹھیک نہیں کر رہی تھی۔ مولوی صاحب نے مجھے ان کے ساتھ جانے سے روکا، لیکن میں اس سلسلے کو ختم کرنا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے اماں کے ساتھ جانے کی حامی بھر لی۔ اماں کے تو چہرے پر چمک آ گئی تھی، جبکہ مولوی صاحب حیران تھے۔ میں نے اماں سے کہا کہ وہ باہر چل کر میرا انتظار کریں۔ اماں باہر گئی تو میں نے مولوی صاحب سے یہ کہا کہ اگر میں ان کے ساتھ نہ گئی تو یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا اور میری ماں اسی طرح سے جانے اور کتنے غلط کام کرتی رہیں گی۔ اسی لیے انہیں روکنے کے لیے مجھے ایک مرتبہ ان کے ساتھ جانا ہوگا۔ مولوی صاحب نے مجھے سمجھایا کہ یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں ہے۔ میری ماں کسی بھی حد تک جا سکتی ہے، اور جو کچھ وہ کر رہی ہے اس کھیل میں ہو سکتا ہے کہ وہ میری جان بھی لے لے۔ ایسے میں اس عورت پر بھروسہ نہ کروں اور اس کے ساتھ نہ جاؤں، لیکن اب جب کہ میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا اس سارے کھیل کو ختم کرنے کا، تو مجھے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ میں اماں کے ساتھ گھر واپس آ گئی۔ جب انہوں نے مجھے اپنے کمرے میں بند کر دیا، انہوں نے کہا کہ میں نے کل رات کو جو کچھ کیا تھا اس کی وجہ سے انہیں بہت نقصان ہو سکتا تھا۔ 24 گھنٹوں کے اندر اندر انہیں اپنا عمل مکمل کرنا ہے، ورنہ سب کچھ الٹا ہو جائے گا۔ انہوں نے مجھے سب کچھ بتا دیا۔ میری اماں یہ جو عمل کر رہی تھیں اس کو کرنے کے بعد وہ ایک ایسا کالا علم حاصل کر لیتی جس کا توڑ اس دنیا میں کسی کے پاس نہیں تھا، لیکن اس کے لیے انہیں ایک کنواری کم عمر لڑکی کی ضرورت تھی، اور وہ انہیں گھر میں ہی مل گئی تھی، جو کہ میں تھی۔ میرے 2 نکاح کروا کر انہوں نے طلاق کروا دی تھی۔ جس کے ساتھ نکاح کرتی تھی وہ لوگ اماں نے اپنے کسی مقصد کے لیے آتے تھے، اسی لیے تو میری اماں کے ہاتھ میں پیسے ہوتے تھے۔ وہ میری اماں کو کام کرنے کے پیسے دیتے تھے۔ اماں کو میرا بس 2 دفعہ نکاح کروا کر مجھے طلاق کروانی تھی، اور اماں نے اپنے پاس آنے والے 2 آدمیوں سے میرا نکاح کروا دیا تھا اور ان کا کام کرنے کے لیے ان سے تھوڑے کم پیسے لے لیے تھے۔ وہ بھی خاموشی سے نکاح کے لیے مان جاتے اور مجھے دیکھے بغیر ہی طلاق دے کر چلے جاتے۔ ایسا صرف 2 بار کرنا تھا، جبکہ تیسری بار جب انہوں نے میرا نکاح کروایا تھا تو پھر اس کے بعد مجھے طلاق نہیں ہونی تھی، بلکہ انہوں نے مجھے مار کر اسی گھر میں دفن کرنا تھا، اور پھر 40 دنوں تک اس قبر کے پاس چلہ کاٹنا تھا۔ اس سے ان کے پاس ایک ایسا عمل آ جاتا جس کا توڑ اس دنیا میں کسی اور کے پاس نہ ہوتا۔ لیکن کل رات میں گھر سے بھاگ گئی
جس کی وجہ سے ان کا عمل ادھورا رہ گیا، لیکن اب میں واپس آ گئی ہوں تو وہ اپنا کام مکمل کریں گی۔ جو آدمی تیسری بار کمرے میں موجود تھا وہ میری اماں کے ساتھ مل کر کام کرتا تھا، اور اس نے اپنا حلیہ جان بوجھ کر اس قسم کا بھیانک بنایا ہوا تھا تاکہ لوگ اسے دیکھ کر ڈر جائیں، کیونکہ جس قسم کا کام میری ماں کرتی تھی ایسے میں لوگوں کا ڈرانا بھی بہت ضروری ہوتا تھا۔ جب تک لوگ ڈرتے نہیں تھے تب تک وہ اماں کے جادو پر بھروسہ نہیں کرتے تھے، اسی لیے انہوں نے اس آدمی کو اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ میری اماں جن لوگوں کے کام کرتی تھی وہ گھر میں نہیں آتے تھے، بلکہ قبرستان میں ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی، وہاں پر وہ لوگ اماں سے کام کروانے کے لیے آتے تھے، اور وہ آدمی وہیں پر اپنا بھیانک حلیہ بنا کر موجود ہوتا تھا۔ لوگ اسی کو آ کر سب کچھ بتا دیتے تھے اور میری اماں ان کے کام کر دیتی تھی، اسی لیے تو آج تک کوئی ہمارے گھر تک نہیں آیا تھا، اور مجھے یہ راز ابھی تک معلوم نہیں ہوا تھا۔ اماں مجھے ساری کہانی بتا کر کمرے سے باہر چلی گئیں تاکہ میری موت کا بندوبست کر سکے۔ ان کے جاتے ہی میں نے فوراً سے اپنا دماغ چلانا شروع کیا۔ میں فوراً سے اٹھی اور میں نے اماں کے کمرے میں موجود ساری چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیا۔ صندوق کھولے اور ان میں سے جادو کے پتلے اور ایسی چیزیں مجھے ملی۔ اس کے علاوہ بھی کمرے میں بہت ساری ایسی چیزیں اماں نے چھپا کر رکھی تھیں جنہیں میں نے باہر نکال کر آگ لگا دی۔ جیسے ہی وہ ساری چیزیں جلی تو باہر سے اماں چیختی ہوئی اندر کی طرف بھاگی، اپنے بال کھینچنے لگی۔ کمرے کا دروازہ کھول کر میں باہر گئی تو میں نے دیکھا کہ میری اماں نیچے زمین پر پڑی ہوئی تھی اور بری طرح سے تڑپ رہی تھی۔ ان کا تڑپنا مجھ سے دیکھا نہ گیا۔ میں بھاگ کر مولوی صاحب کو لے آئی، اتنے میں میری اماں مر گئی تھی۔ امام صاحب نے بتایا کہ یہ میری اماں کے کیے کی سزا ہی تھی جو وہ اس طرح سے تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ میں نے ان کے جادو کے پتلے جلا دیے تھے، جس سے جتنے بھی انہوں نے جادو کیے تھے ان کے سارے الٹے اثر میری ماں پر ہو گئے تھے، اور اسی جادو نے میری ماں کی جان لے لی۔ مجھے اماں کے جانے کا افسوس تھا، لیکن جس انسان کا کچھ برا کرتا ہے تو اس کا انجام بھی اسے بھگتنا پڑتا ہے۔ اماں کے کیے کا انجام انہیں مل گیا تھا۔ اب میں اکیلی اس گھر میں نہیں رہ سکتی تھی، اسی لیے میں امام صاحب کے ساتھ ان کے گھر چلی گئی۔ انہوں نے مجھے اپنی بیٹی بنا کر اپنے گھر میں رکھ لیا اور میرے لیے کوئی اچھا رشتہ تلاش کرنے لگے۔ اب میں انہی کے گھر میں رہنے لگی تھی، مگر جو کچھ ماضی میں ہوا تھا وہ ناقابل فراموش تھا۔ ہر برے کام کا برا ہی انجام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔